اب چوتھا سوال ہے کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا، اسی سے متعلق کسی نے سوال کیا ہے کہ جب قرآن کی آیت میں مؤلفۃ القلوب کے علاوہ فقراء، مساکین اور مسافر وغیرہ سب الفاظ مطلق استعمال ہوئے ہیں، تو مسلمان کے لیے خاص کیوں کیا گیا ہے؟ خاص بھائی دیکھیے، میں نے نہیں کیا ہے، خود صاحب قرآن نے اس کی وضاحت کر دی، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ الف لام عربی زبان میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، عربی زبان میں الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے ہوتا ہے، استغراق کے لیے ہوتا ہے، اور عہد ذہنی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اس الف لام عہد ذہنی کا ہے، للفقراء، کون سے فقراء؟ اے للفقراء المسلمین والمساکین و مساکین المسلمین، اور اس کی وضاحت خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر دی ہے اسی حدیث کے اندر، جو حدیث آپ نے نقل کی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی تھی آپ نے، اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کہ انما الصدقات تؤخذ من فقرائهم، الصدقات تؤخذ من فقرائهم تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ تؤخذ من اغنیائهم، کہ مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمان فقیروں میں، مسکینوں کے اندر، غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو میں نے اس مطلق کو، جو آپ مطلق کہہ رہی ہیں جس کو مطلق استعمال ہوا ہے نا، اس کو میں نے مقید نہیں کیا ہے۔ میں کیوں مقید کروں گا؟ میں نے کیوں اس کو مطلق کو خاص میں نے نہیں کیا، بلکہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فقراء سے مراد کون ہیں؟ مسلمانوں کے فقیر، مسلمانوں کے مسکین، اور وابن السبیل میں آپ کہہ سکتے ہیں ظاہر وابن السبیل جو ہے مسافر، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہی تعلیم ہے، جیسے کہ آج جو ہے، جو اس وبائی دور میں آپ نے دیکھا، بہت سے لوگ پھنسے ہوئے تھے اپنے گھر جانے کے لیے، اور ان کے لیے کرایہ نہیں تھا، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، تو مسلمانوں نے اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کو کھانے پینے کا نظم کیا اسٹیشنوں کے اوپر، اور آپ نے دیکھا بس اسٹیشنوں پر، کہیں راستے میں ٹرین کو روک کر کے، اس طرح سے مسلمانوں نے اس کا نظم کیا ہے۔ اور بمبے میں مسلمانوں نے بمبے کے ایک علاقے میں اپنی زکوٰۃ جمع کر کے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، 35 لاکھ روپیہ میں باقاعدہ ایک ہاسپٹل کے اندر، جو سرکاری ہاسپٹل تھا، اس کے اندر آئی سی یو سسٹم جو ہے کا پوشن بنا کر کے حکومت کو جو ہے دے دیا، تاکہ تاکہ سب کا، اس میں مسلمان کا بھی علاج ہو سکے اور غیر مسلم کا علاج بھی ہو سکے، سب کے لیے علاج ہو سکے۔ تو ابن السبیل میں جیسے کہ دیکھا آپ نے مسافروں میں، اس میں سب کے ساتھ مسلمانوں نے کیا ہے، اور اس میں یہ بھی یہاں کی میڈیا نے تو نہیں دکھایا، لیکن عالمی میڈیا نے دکھایا ہے کہ مسلمانوں نے اس بحرانی دور میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور سب کا ہر طرح سے تعاون کیا ہے، مسلمانوں نے مدد کی ہے، مثلا غریب اور مسافروں کو کھانا، پانی، اور ان کے آنے جانے کے ٹکٹ کا پیسہ، اور اس طرح کی ضرورت پڑی ہے، جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت پڑی ہے مسلمانوں نے کیا ہے۔ اور اعلیٰ اخلاق، اس لیے کہ ہمیں اس اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اسی اعلیٰ اخلاق کے مظاہرہ تو ہم اسی پیسے کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ایک بحرانی حالات ہیں، تو ان بحرانی حالات میں جو ہے اس سے ہم کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا بھائی، یہ جو مطلق استعمال ہوا ہے، اس کو میں نے نہیں کیا ہے، خود حدیثوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کو قرآن کی وضاحت کرنے کی، قرآن کی تعلیم دینے کی ذمہ داری آپ پر رکھی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، تو فقہا نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ بات نہیں کہ اپنی طرف سے ہم نے نہیں کیا۔ اور یہ کہنے آپ نے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ ہاں غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ہر کسی غیر مسلم کو نہیں، صرف مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے، وہ کن حالات میں نے بتایا تھا، جو عام حالات ہوں، ان حالات میں وہ ہر جو مؤلفۃ القلوب ہوگا اس کو دی جائے گی، چونکہ وہ صرف رکھی گئی ہے وہ عام حالات میں۔ لیکن ایک ایمرجنسی حالات، جیسے ایمرجنسی یہ حالات تھے ابھی جو ہمارے ملک میں ابھی دور بھی گزر ہی رہا ہے، وہ دور ہے،
اس کے بعد جو یہ بحرانی کیفیت ہوگی، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کتنے لوگ کے گھروں میں چولہا نہیں چل پا رہا ہے، اور ابھی جب سے لاک ڈاؤن ہوا تھا کتنے لوگ جو ہیں پریشان تھے، ان کے بھوکوں مر رہے تھے، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کہیں کوئی پھنسا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کے ان کا تعاون کیا ہے۔ تو وہ تعاون کس کے ذریعے سے کیا جائے گا؟ وہ زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ کے پیسے سے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کہوں، جیسے ہمارے یہاں قریب جامعہ سے قریب ہے، اور یہ ایک کالونی بنی ہوئی ہے، اس میں غریب رہتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اور وہ کاشی رام کالونی کہلاتی ہے۔ کاشی رام کالونی ہے، اس میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، لیکن مسلمان کم ہیں، غیر مسلم زیادہ ہیں۔ تو ہمارے لوگ اس میں غلہ بانٹنے کے لیے آٹا، چاول اور بھی دال اور تیل اور سب چیزیں بانٹنے کے لیے یہ پیسے دینے کے لیے گئے۔ تو اب یہ بتائیے کہ ہم وہاں پر صرف مسلمانوں کو چن چن کر مسلمانوں کو دیں گے؟ تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس میں غیر مسلموں کو بھی دیا، اس لیے کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر تو ہم نے کس سے مدد، کس کے ذریعے سے مدد کی؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے، پیسے سے مدد کی، تاکہ اس طرح سے ہم کریں گے تو وہ جو لوگ ہیں ہم سے قریب آئیں گے۔ جب ہم سے قریب ہوں گے اور تو ہم ان کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ اور میں نے ابھی تقریر میں کہا تھا کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، اس وقت ملک میں نفرت بہت پیدا کر دی گئی ہے، ہندو مسلم کے درمیان بہت بڑی خلیج پیدا کر دی گئی ہے۔ اس خلیج کو پاٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑھ کر کے غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس کسی کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو بات بھی کہی جاتی ہے وہ فوراً کیا ہوتا ہے، اس کو مان لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، برادران وطن سے دعوتی نقطۂ نظر سے تعلق رکھنا چاہیے اور ان سے ملنا چاہیے۔ اور اس راستے میں اگر یہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا پیسہ ہو، خرچ کرنے کی ضرورت ہو، خرچ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں جو عیسائی مشریاں ہیں وہ کن کو ٹارگیٹ کرتی ہیں؟ انہی علاقوں میں جہاں پر وہ غیر مسلم جو ہیں، ہریجن، یہ پسماندہ طبقات کے لوگ جو ہیں، جہاں کمزور ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہاسپٹل بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا نظم کرتے ہیں، ان کے علاج معالجے کا نظم کرتے ہیں، ان کے خورد و نوش کا نظم کرتے ہیں۔ تو وہ ان سے جوڑتے ہیں، اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں، وہ عیسائی مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے عیسائیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم امت دعوت ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں تو زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے، اس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اجتماعی اس کا سسٹم ہونا چاہیے، منظم ہو، کہ مسلمان اس کو جمع کریں اور اجتماعی انداز سے اس کو خرچ کیا جائے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں اس کا اجتماعی نظم نہیں ہے اور بھیڈنگا طریقہ ہے، اس لیے ہم اس سے وہ کام نہیں لے پا رہے ہیں جو ہمیں اس سے کام لینا چاہیے تھا۔ تو اس لیے بھائی ضرورت ہے کہ دیکھیے مؤلفۃ القلوب کو تو یہ جو عام حالات ہیں، اس حالات میں ظاہر مؤلفۃ القلوب کو ہی دی جائے گی، وہ صنف بتائی ہے قرآن نے۔ لیکن ایک ایمرجنسی حالات میں تو ایک عام غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر غیر مسلم مسافر ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے، اور پھنس گیا ہے، کہیں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو ہمارا اخلاقی فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی مد نہیں ہے، تو اس زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میری بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی، آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔